بچپن میں نائک مووی آپ سب نے دیکھی ہوگی، انیل کپور والی، جس میں اسے ایک دن کے لیے سی ایم بنایا جاتا ہے. اینڈ ہاؤ بیوٹیفلی ہی جسٹ پلیڈ دیٹ رول. اٹ واز ریئلی انسپائرنگ. سو آج میں نے لوگوں سے بھی جانا کہ اگر انہیں ایک دن کے لیے پاور ملتی ہے، ایک دن کے لیے اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں تو وہ کیا کریں گے. اچھا انکل، اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے نا کرپشن ختم کروں گا اس ملک کی. سب سے پہلے جو نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن ہے نا، یہ ختم کروں اور یہ کیسے کریں گے؟ گا. یہ شروع سے نیچے سے جائے گی کرپشن اوپر تک جو جا رہی ہے نا، ہاں جی. چھوٹے سے چھوٹے جو سرکاری ادارے میں ہے نا، ادھر سے لے کے اوپر تک. میں پاکستان میں اسلامی نظام قائم کروں گا، اور ٹھیک ہے. اس میں اسلامی نظام مقصد کرپشن، سفارش اور جتنے یہ غریب کے لیے ٹیکس ہے اور امیر کے لیے ٹیکس نہیں ہے، یہ کام سب ختم کریں گے. 2 نمبر جتنے کام ہوتے ہیں غریب اور امیر ایک برابر کریں گے ٹھیک ہے، ایک دن میں کر لیں گے. انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے کچھ بہتر کیا جا سکے. ٹھیک ہے، جو مزدور آدمی ہے اس کو کسی طریقے سے مطلب اس کا احساس کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ یہ ہے. کیسے کریں گے؟ کچھ کیا چیز ایسی لے کر آئیں گے؟ نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا حق ملے. جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو آج کل کے دور میں حق نہیں مل رہا نا. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس ادھر فار ایگزامپل ایک جس طرح سیکورٹی گارڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ابھی جو اوریجنل پے ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ان تک ان کو ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو ملتے ملتے بیچ میں 10 چینل اور آتے ہیں، وہاں سے وہ کٹوتی ہو جاتی ہے. ان تک ملتے ملتے اینڈ پہ ان کے لیے کچھ بچتے ہی نہیں ہے. مجھے اگر ایک دن کے لیے پی ایم بنایا جائے، لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ نہ ہوں، تو میں پاکستان میں جو ہے نا یونیکیمرل سسٹم لے کے آؤں گا، جس میں صرف ایک پارٹی چلتی ہو، مطلب کوئی پارٹی ہی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے تو ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. تو یہ میں کام کروں گا. اگر ایک پارٹی ہوگی صرف وہ اپنی مرضی چلاتی رہے گی، وہ بھی صحیح مطلب ہے کہ جس طرح آل مسلم لیگ تھا پاکستان آزاد ہونے کے بعد، قائد اعظم کے نیچے چلا، انڈیا کا کانگریس تھا، تو اسی طرح ایک پارٹی ہوگی، اس کے نیچے سارے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی مطلب اس کا یہ نہیں ہوگا کہ بانی ہے یا کوئی اس کا ہیڈ ہوگا. اس سب کو ایکول رائٹ ہوگا کہ اس میں جو ہے نا لڑ سکے الیکشن اور اس میں آ سکے آگے. اگر وہ مطلب کوئی اس کو ووٹ دینا چاہے، مطلب جس طرح بھی آئے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں یا دوسرے ممبر، اگر پارلیمنٹرین مطلب زیادہ میجارٹی میں اس کو ووٹ دیتے ہیں جس بندے کو، تو اس کو اوپر آنا چاہیے، اس کو چیئرمین بنانا چاہیے، اور وہ بھی ایک خاص مدت تک. کیونکہ اگر ہم اس کو لائف ٹائم کسی کو بنا دیتے ہیں تو پھر اپنے ہی لوگ لے کے آئے گا. اگر مجھے ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنایا جائے تو میں جو رفا کے سارے کیمپسز ہیں ان کو کروں گا. کیوں؟ بس یہ جو رفا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو اچھے سے پتہ ہے. ان کو سمجھ آ جائے گی تو ہاں، باقی آڈینس کو بھی تو سمجھائیں کیوں ایسا کریں گے. یار بس یونیورسٹی ایسی ہے کہ کو 20 میں ہے، آدھوں میں نہیں ہے. تو جو باقی نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اسکیم ٹائپ ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ یونیورسٹی کو نہیں ہے. اچھا، اس وجہ سے سب کو کر دیں گے. ہاں، سب کو کروں گا. باقی بھی جتنی اوور آل یونیورسٹی انشاءاللہ سب کو کریں گے. سب سے پہلے اگر مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے تو یہ جو غریب لوگ ہیں نا، غریب لوگوں کے بچے جو ہیں، ان کے لیے سکول یا پڑھانے کی جو بھی کیا نام ہے کوئی خرچے وغیرہ ہیں، وہ میری کوشش ہو کہ ان لوگوں کو میں دیا کروں فری میں، مفت میں. مفت میں. ٹھیک ہے. غریب کے بچوں کو آپ مطلب تعلیم دینا چاہیں گے. غریب کے بچوں کو تعلیم دیا کروں. اچھا، پریکٹیکلی تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے اندر پرائم منسٹر بن کے کچھ اس ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی اور ایک بگ چینج لا سکیں. لیکن اف آئی بیکم اے پرائم منسٹر اونلی فار ون ڈے، تو جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کی ریفارمز ہیں اس کے بارے میں کوئی ایسا انیشیٹو لے کر آؤں کہ جو ٹیکس کلیکشن کا میکانزم ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. کیونکہ گورنمنٹ نے آج کل جو ٹیکس کلیکشن کا جو بہترین طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بس پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے چلے جاؤ اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز، بڑے بڑے پلازاز والے لوگ ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں، صرف سیلریڈ پرسنز جو ہیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا میکانزم ہو، کوئی ایسا نظام ہو کہ تمام لوگ ٹیکس پے کریں اور پھر ظاہر سی بات ہے ملک آگے بڑھے. کیونکہ میرا جو ریلیشن ہے وہ پچھلے 15 ایئر سے ایجوکیشن سے رہا ہے، تو میرا فرسٹ فوکس آبویسلی ایجوکیشن پہ ہوگا. آئی ٹرائی کہ ہم کنٹری کی ایجوکیشن اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اٹ نیڈز این اوور ہال، بہت سارے چینجز کی ضرورت ہے، تو میرا فرسٹ فوکس میں بھی اس کی طرف ہوگا. اس میں کوئی 1-2 چینجز بتائیں. واٹ ول یو ڈو؟ بیسیکلی فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ، فرام اسکول لیول ٹو یونیورسٹی لیول
اٹ نیڈس اوور ہال، بہت ابرپٹ یا بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے. تو اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک تمام چیزیں جو فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈفرینٹ ایجوکیشن ماڈلز ہیں. جاپان کا، ایون آئی تھنک فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم بیسٹ ایجوکیشن سسٹم مانا جاتا ہے. تو اگر میں ایک بیسک سی بات کروں تو جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، یا انہوں نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز بھی نہ پڑھائی جائے. اور ہم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت کچھ سیکھے، بہت کچھ کرے. تو آئی تھنک 7 ایئرس سے پہلے جو بھی بچے اگر اسکول جا بھی رہے ہیں ان کا ایگزام نہیں ہونا چاہیے. ایون 9 ایئرس پہ جو پابندی ہے نماز کی وہ 9 سال پہ ہے. تو اگر 9 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ اس کو اس سے پہلے نماز کی پابندی کا بھی نہیں کہا گیا، تو ہم 9 سال کے، ہم 5 سال کے یا 3-4 سال کے بچے کو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت زیادہ مطلب وہ ایجوکیشن چیزیں سیکھے، سمجھے اور اچھی طرح سے کرے. تو ایک یہ چیز ہوگی کم از کم پرائمری لیول پہ ایک ایگزام کا سسٹم یا ڈفرینٹ ہوگا یا ہوگا ہی نہیں. یہ ایک میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے. میں تو پہلے تو پاکستان کے لیے سوچوں گا، تو اس کے لیے تو پھر اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اچھا سے اچھا ہو، کیا وہ اچھے سے مطلب ترقی کر سکے. کیسے کیا کریں گے؟ ایک دن آپ کے پاس، آپ نے کوئی ایک چیز پہ کام کرنا چاہیں گے اسپیشلی، یا کچھ پروجیکٹ پہ یہ تعلیم پہ زیادہ فوکس دوں گا. تعلیم پر فوکس کریں گے؟ جی، اور کیا چینج کرنا چاہتے ہیں تعلیم سے ریلیٹڈ؟ مطلب چینجنگ لانا چاہوں گا کہ آسان سے آسان بنایا جائے تعلیم کو. جی دیکھیے، پرائم منسٹر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. یہاں پہ تو عہدوں کے نام پہ مطلب ہے نا ہر بندہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور اس طرح، یہ مسائل اسی وجہ سے ہیں. اگر ٹرو اسلامک اسپرٹ لی جائے نا تو آپ دیکھیے خلفاء راشدین کو دیکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیجیے. وہ رات کو وہ گشت کرتے تھے، انہوں نے کہا جی کہ کتا بھی درائے رات پہ بھوک سے مر جائے نا، پیاس سے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اور پیاس سے اور کچھ نہیں. یہ بس سارا مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا جی. ایک وزیر اعظم ایک سب سے ہائیسٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہے، ہی از ریسپانسبل فار آل کائنڈز آف ہیپننگ. لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی ہے، سارا بھی آپ مطلب ایک ذمہ داری نہیں لے سکتے. باتیں ہم کرتے ہیں اسلامک ریپبلک آف مطلب پاکستان، جی کہاں کا اسلام؟ وزیر اعظم مجھے بنایا جائے تو میں سب سے پہلے ذمہ داری لوں گا کہ جی میں مطلب ہر بندے کا ذمہ دار ہوں. جو بھی پریشانی ہے، کسی کو مسائل ہیں، اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں ایسی کابینہ، ایسے مطلب مختلف لوگوں پہ جو خدمت کے جذبے سے کام کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے کاروبار چلائیں. یہاں پہ جو عہدے پہ بیٹھتا ہے اس کے جناب آپ دیکھ لیں بینک بیلنس 2-4 سال کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے سارے گونگے بہرے ہو کے اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، اور اوپر سے جناب ظلم ہے، انتہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے. ٹرو اسپرٹ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے وہ لے کر آئیں. یہ سارا دھوکہ ہے. سب سے پہلے یہ اپنے جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اچھے کام کریں گے، اور عام عوام کے لیے جو ان کو جتنا ریلیف دے سکتے وہ ان کی شاء ان کو دیں گے. اس طرح جو پولیس کا نظام ہے اس کو اس کی اصلاح کریں گے، اور باقی جو جتنے معاملات ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ میں تو اگر اللہ نے بنایا، اللہ نے چاہا تو میں سب سے اسلامی قانون نافذ کروں گا. یہ میرا یہ مشہور ہے، یہ میرا خواہش ہے اپنا دل کا. قرآن اور حدیث کا اور اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا ملک پاکستان چلے، جس کے نام پہ بنا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو میں سب سے پہلے یہ برائی کو روکوں گا جو اس ملک میں ہو رہی ہے، جو کرپشن ہو رہی ہے، اس چیز کو روکوں گا. مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ چیزوں کو روکنا ہے. بس وہ کیسے روکیں گے؟ کیا کریں گے؟ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے خود ختم کرنی ہے اس ملک میں، ایسی چیزیں جن کی وجہ سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کی کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جا سکے. شوگر کی ملز کافی زیادہ ہوگی، اب ان کو ختم کرنا ہے. یہ مطلب شوگر سے کے میڈیسن ہو جاتے ہیں، شوگر ملز ہوگی، اس طرح کی چیزیں ختم کرنی ہے تاکہ ہمارے ملک میں ترقی اور خوشحالی آئے. شکریہ. میں سب سے پہلے غریب بندوں کی امداد کروں گا اور انہیں ان کی سہولیات فراہم کروں گا، اور جو مطلب لوگ اس رزق کے حقدار ہیں ان کا حق دلواؤں گا. میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ یہ جو دنیا میں جو لوگ غریب گھوم رہے ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، سب سے پہلے تو ان کو جابس دوں گا. اور سیکنڈ آف آل کے اس ملک میں جتنی بھی یہ 2 نمبری ہو رہی ہے اس کو ختم کروں گا. اور
जितने लोग अमीर हैं उनके असासे चेक किए जाएंगे और उनके असासे हड़प करके सारे गरीबों में तकसीम किए जाएंगे, और जिनके पास अमीर घर है, जिन लोगों के पास बड़े घर हैं, उन सब में सब के घरों को ख़त्म करके सबको एक जैसा घर बना के दिया जाएगा और सब के लिए एक जैसी जॉब रखी जाएगी और सारा के सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी गरीब का। अगर अमीरों ने कहा कि हमने अपने पैसों का घर बनाया है, सो आपने क्यों तोड़ दिए, तो क्या कहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि उन्होंने इस मुल्क में बैठ के यही इन्हीं गरीब बंदों के खून पसीने की कमाई इकट्ठी करके उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। और कोई ईमानदार भी तो हो सकता है। नहीं, इसमें ईमानदार कोई भी नहीं है। ईमानदार वो होता है जिसका गुनाह नहीं पकड़ा गया, और बेगुनाह वो है जिसका कोई कसूर नहीं अभी तक पकड़ा गया। हम अगर ये सब बन जाएगा तो अब करप्शन ख़त्म कर लेगा, ये महंगाई ख़त्म कर लेगा, ये हमारा शौक़ है और कुछ भी नहीं है। अपना मजदूरी करेगा, अपना खाएगा, आपका पिएगा और कुछ नहीं करेगा। मैं पेट्रोल फ्री कर दूंगा एक दिन के लिए एटलीस्ट, और एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं ये जो गाड़ियों के ऊपर जो फारिग से चलान होते हैं इनको मैं ख़त्म करा दूंगा, जैसे टेंट्स के लिए या एग्जॉस्ट के लिए। इसके अलावा और प्राइम मिनिस्टर के लिहाज से मैं पेट्रोल ही मेन है मेरा, मैं ये काम कर दूंगा। गुर्बत जो है ना सबसे पहले ख़त्म करूँ, ये महंगाई कम करूँ, ये महंगाई इस तरीके से काम करूँगा क्योंकि जो एलीट क्लास लोगों के लिए तो मसला नहीं है ना, जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर तबका है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इशू है। उसके लिए जो हर चीज़ में महंगी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ के ऊपर। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी है ना ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इनके लिए आसानी जितनी होती है अच्छी बात है। तो हम अपने गांव में जो है ना पानी वाटर सप्लाई का काम करेंगे। वहाँ पर जब बारिश होती है हम 6-6 महीने तालाब का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और वही पीते हैं, वही से नहाते हैं। ना अस्पताल है, ना कोई और चीज़ है। लिहाजा हमें CM बना देंगे तो हम अपना गांव जो है वो तंदुरुस्त करें। हमारा गांव टॉप तहसील पेंडा खान। अच्छा, अगर मुझे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पहले तो मैं सबकी हाल चाल सुनूंगा कि सबके क्या हालात है आवाम के। उसके बाद मैं सबकी मदद करूंगा और बाकी सबसे अवलीन तरजीह हमारी यही होगी कि हमें आवाम की खिदमत करना होगा और बाकी सब लोगों का मुहाफ़िज़ बनना होगा। थैंक यू। मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं सबसे पहले करप्शन को ख़त्म करूंगा। करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी और स्ट्रिक्ट जो है कानून लागू करना पड़ेगा। मैं तो मैम यही करूँगा, कोई दुनिया के लिए जो मज़दूर लोग हैं इनके बारे पहले तो सोचूंगा, क्योंकि खुद मैं मज़दूर हूँ। ठीक है, पहले इन गरीबों के बारे में जो ऐसे मामलात हैं इनके बारे सोचूंगा। जो लोग तांगे पानी की तरफ से इतने बिल आ रहे हैं, इतने निज़ाम हो रहे हैं, इनकी वजह से सोचूंगा। इनके लिए बहुत कुछ करना। ये तो बस गरीब का जो है ना, जैसे अमीर लोग हैं ना, ऐसे मैं कहता हूँ सब ऐसे हो जाए एक जैसे। सब कोशिश तो यही होगी सबको भाई एक जैसा बनाया जाए। मैं मोस्ट प्रोबेबली पेपाल को पाकिस्तान में पहले लाना चाहूँगी ताकि इससे फ्रीलांसर्स को काफ़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि अभी तक फ्रीलांसर के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना बाहर से पैसे मंगाने के लिए। अगर मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 उसको मैं अपनी शक्ल असली शक्ल में जो है ना, सही शक्ल में जो उसकी पहले वाली शक्ल थी, पहले वाला था, उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो है ना ये जितने भी अदारे हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, इनको जो है ना मैं इंशाल्लाह जो है ना ठीक करने की और मेरिट पे लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हम सब इस बात से अवेयर हैं कि येस प्रॉब्लम्स डू एग्जिस्ट एंड वी नीड टू एड्रेस दैम। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि हम सब में बहुत पॉजिटिविटी है, एक दूसरे की हेल्प करने का जज्बा है, लेकिन चेंज किसने लेकर आना है? हम सबकी एक्सपेक्टेशंस अपनी लीडरशिप से हैं एंड होनी भी चाहिए। दैट्स ट्रू बिकॉज दे हैव द पावर, वी हैव इलेक्टेड देम, दे आर हेयर टू सर्व अस। बट हम सब ने एक बात भी तो मानी ना कि करप्शन ग्रास रूट लेवल तक है। किसी ने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड्स को उनका हक नहीं मिलता, जितनी उनकी पे है ऑन पेपर्स उन्हें उसका आधा मिलता है, उन तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम रह जाती है। सो मुझे बताएं ग्रास रूट लेवल पर कौन है? वहाँ मैं और आप खड़े हैं, तो क्या हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं हैं?
کرپشن تو ہم سب بھی کر رہے ہیں. ملک کیسے بدلے گا؟ ہم سارے کرپٹ ہو گئے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں, اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, اپنا اپنا فائدہ. کسی کی زندگی ہماری کرپشن کی وجہ سے کتنی تباہ ہو رہی ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر کوئی ایک صرف ایک سیٹ کا نام نہیں ہے. پرائم منسٹر ایک رسپانسبلٹی ہے, اور آپ سب پرائم منسٹرز ہیں اپنی اپنی ڈومین کے. You might be the PM of your family, you might be the PM of your neighborhood, your office or any other place. تو کیا آپ اپنے سبارڈینیٹس کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سبارڈینیٹس کی کیا کیا سفرنگز ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں؟ کیا آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ Are you accountable for all the actions that you are taking? ہم سب کو اپنے آپ سے بھی تو پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر کرپشن ختم کرنی ہے گراؤنڈ لیول سے تو مجھے اور آپ کو بھی تو بہتر ہونا ہوگا, مجھے اور آپ کو بھی سدھرنا ہوگا. سو ٹرائی ٹو بی اے گڈ پرسن ان ایوری ریسپیکٹ, سو دیٹ آپ کی پرائم منسٹری کے اندر کسی کو بھی کسی شکایت کا موقع نہ ملے. اگر ولاگ پسند آیا تو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل واکی ٹاکی. اللہ حافظ.